دراز ملک میں ایک عادل بادشاہ شفقت اور حکمت کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ ان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا، جو اپنے حسن سلوک اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھی۔ ایک دن بادشاہ نے عائشہ کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا، عائشہ، میں آپ کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے دولت اور طاقت سے نوازا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہو جس سے آپ کو حقیقی خوشی ملے۔ عائشہ کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھیں۔ کیا بات ہے آبا؟ اس نے پوچھا۔ بادشاہ مسکرایا۔ میں نے اپنے شہر میں ایک اسکول اور ایک مسجد بنائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بنیں۔ آپ بچوں کو پڑھانے اور کمیونٹی کی مدد کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ میرا آپ کے لیے تحفہ ہے، اللہ اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ کا شکریہ باپ، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو میں کبھی بھی مانگ سکتا ہوں۔ عائشہ اور اس کے والد نے مل کر اسکول اور مسجد کے قیام کے لیے انتھک محنت کی۔ عائشہ نے بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھایا اور اس کے والد نے کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شہر ترقی کرتا گیا اور زندگی کے تمام شعبوں کے لوگ ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ کی حکمت۔ مکتب اور مسجد بنانے کے بادشاہ کے فیصلے کی رہنمائی قرآنی آیت سے ہوئی، اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ قرآن 3:104۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ حقیقی کامیابی اللہ اور اس کے لوگوں کی خدمت میں ہے۔ تعلیم اور عبادات کی حمایت کرتے ہوئے اس نے ایک ترقی پذیر کمیونٹی بنائی جس نے اسلامی اقدار کو مجسم کیا۔ عائشہ کی میراث۔ عائشہ ایک قابل احترام ٹیچر اور کمیونٹی لیڈر بن کر پلی بڑھی۔ اس نے اپنے والد کی میراث کو جاری رکھا، دوسروں کو راستہ بازی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اسکول اور مسجد امید کی کرن بن گئے، جس نے پوری زمین میں علم، ہمدردی اور اتحاد کو پھیلایا۔ بادشاہ اور اس کی بیٹی عائشہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی دولت دوسروں کی خدمت اور اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اسلامی اقدار کی پیروی کر کے اور اپنی برادریوں کی حمایت کر کے ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ اسلامی اقدار کے بارے میں مزید کہانیاں یا تفصیلات چاہیں گے؟